بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں دے۔ خوش آمدید کہتی ہوں آن لائن کلاس میں۔ سنہری بات، پیارے بچوں، سنہری بات کا مطلب ہے اچھی بات۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے، یعنی کہ ہمیں محنت اتنی خاموشی کے ساتھ کرنی چاہیے کہ دنیا والوں کو خود ہی پتہ چل جائے ہماری کامیابی سے کہ ہم نے کتنی زیادہ محنت کی ہے۔ پیارے بچوں، آج کا عنوان نظم نعت، تلفظ سیکھیں اور پڑھائی، صفحہ نمبر 9 اور 10۔ تدریسی مقاصد، بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور مفہوم جان سکیں، درود پاک کی فضیلت سے آگاہ ہو سکیں، درست تلفظ لکھ سکیں۔ اوکے پیارے بچوں، نظم نعت کی پڑھائی سے پہلے کچھ سوالات۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ جی شاباش، جلدی سے بتائیے، نعت کسے کہتے ہیں؟ شاباش، نعت جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد کے کیا معنی ہیں؟ محمد کے معنی ہیں بے حد تعریف کیا گیا، یعنی کہ نعت ہم اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ جی پیارے بچوں، اپنی اردو کی بک کا صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ نعت، سب سے پہلے اوپر تاریخ اور دن لگائیں۔ شاباش، نعت کی ہم پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نعت کو کس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ اس کو کس نے لکھا ہے؟ خواجہ عابد نظامی نے۔ دہرائیں میرے ساتھ، خواجہ عابد نظامی۔ دوبارہ دہرائیں، خواجہ عابد نظامی۔ اوکے جی، اب ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا، جن پہ نازل خدا کا کلام، زمانے کو دی علم کی روشنی، کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اس نظم کو اسی لے اور آہنگ کے ساتھ درست تلفظ اور روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی اب مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی؟ شاباش بتائیں، شاباش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جلدی سے بتائیے گا۔ شاباش۔ پیارے بچوں، ہم نے اس نظم کو لے اور آہنگ کے ساتھ، روانگی کے ساتھ پڑھا،
تو اب ہم نے اس نظم سے کیا سیکھا، یعنی کہ یہ جو نعت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، یعنی کہ لوگ بہت سے گناہ کرتے تھے، بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہر جو پیغام ہے، ہدایت کا جو رستہ ہے، وہ دکھایا لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ کل کتنے پیغمبر ہیں؟ شاباش بتائیں، شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب لائے۔ آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ کل 4 کتابیں ہیں، جن میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جی پیارے بچوں، اب ہم نئے الفاظ، ہم نے نعت کو پڑھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی۔ جی اجالا، اجالا کا کیا معنی ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے گا، روشنی۔ اجالا روشنی، تبدیل ہونا، بدلنا، جیسے ایک کمرے سے دوسرا کمرے میں جانا، یعنی کہ اس نے کمرہ تبدیل کیا، اس نے کپڑے تبدیل کیے، اس نے سکول تبدیل کیا، ایسے۔ کلام، بات، یہاں قرآن مجید مراد ہے۔ کلام یعنی کہ جب دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں مراد ہے قرآن مجید۔ اعلیٰ، بلند، بہت اونچا، یعنی کہ کوئی چیز بہت ہی اچھی، بہت ہی بلند ہو، بہت ہی اونچی ہو۔ حق، سچ۔ مقام، رتبہ، درجہ۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی ساتھ دیے گئے ہیں۔ گھر کا کام، مشکل الفاظ کاپی پر لکھیں۔ جی پیارے بچوں، یہ نعت میں سب سے اوپر ہے تلفظ سیکھیں۔ آپ نے ان کو اپنی کاپی پر سب سے پہلے آپ نے حاشیہ لگانا ہے۔ حاشیہ لگانے کے بعد آپ نے تاریخ اور دن لکھنی ہے۔ درمیان میں آپ لکھیں گے گھر کا کام، اور عنوان لکھیں گے تلفظ سیکھیں، اور یہ تلفظ آپ نے لکھنے ہیں: زندگی، رحمت، تشریف، اجالا، گھٹا اور کلام۔ یہ 6 مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور ساتھ میں انڈیکس ضرور لکھنا ہے۔ انڈیکس میں سیریل نمبر آپ کا، تاریخ، عنوان، اور آپ کے ماما یا بابا کے سائن ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔